اسلام اور قرآن جس فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ دو فریڈمز ہیں. نمبر 1 فزیکل فریڈم، غلامی سے آزادی. یعنی اسلام نے جو غلاموں کا کانسیپٹ تھا نا، اس کو سلولی اینڈ گریجولی ختم کیا. تم سے فلاں گناہ ہو جائے غلام آزاد کر دو. آپ ہی بتائیں کہ اگر ایک غلطی سے قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹل مرڈر جسے ہم بولتے ہیں، تو انسان کا کیا مینلی ون آف دا کفارہ از کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے. اور اس کے پیچھے جو کچھ نہ کچھ ایسنس سمجھ میں آتی ہے اور علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، تم نے زندہ کو ایکسیڈنٹلی قتل کر دیا، تو اب ایک مردہ کو زندہ کرو. یعنی ایک آزاد انسان کو تم نے ختم کر دیا تو ایک مردہ انسان اس کو بھی زندگی بخشو. یعنی جو سلیو تھا اس کو آزاد کرو. یہاں پہ فریڈم از ایکول ٹو لائف اینڈ سلیوری از ایکول ٹو ڈیتھ. سبحان اللہ. تو یہ تو قرآن ایک فریڈم ہے، فزیکل فریڈم کہ غلامی سے آزادی. اور جو اصل فریڈم ہے حریہ جسے بولتے ہیں، یا a person who is free، حر، اس بندے کو بولتے ہیں who has great values like generosity. He is free from peer pressure, freedom from addictions, freedom from sins. جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو، a person with lofty characteristics is known as a free person. اور یہ اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. قرآن it frees a man from the constraints of this life. جو اس دنیا کی زنجیریں ہیں ان سے انسان کو آزاد کرتا ہے. اور ایک کتاب بھی ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ، اس میں جو آتھر ہیں وہی لکھتے ہیں کہ the worst punishment of a crime is this guilt، کہ انسان گلٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور prophets they were the most free people. اور دیکھ لیں سبحان اللہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل دیکھ لیں جو سب سے زیادہ قرآن میں مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیں بیکاز اس نے بغاوت کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا کیا کی اس بڑے مشن پہ جانے سے پہلے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے دل کو آزاد کر دے. اللہ اکبر. یعنی میرے دل کو فریڈم بخش، کھول دے، آزاد کر دے. کیونکہ اگر دل آزاد ہوتا ہے تو پھر کام بھی آسان ہو جاتے ہیں انسان کے. یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جب انسان کا دل ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشنز اور ایڈکشن سے پاک ہونا اور آزاد ہو اور کھل جائے تو اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر دل تنگ ہو اور دل گناہوں میں ہو اور ایڈکشنز کا جکڑا ہوا ہو اور سلیو ہو خواہشات کا، تو پھر کام بھی انسان کے آسان نہیں ہوتے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا مشن اچیو کرنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود ہی کہا الم نشرح لک صدرک، a gift from اللہ سبحانہ و تعالیٰ to achieve your goal او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ابن القیم کہتے ہیں یعنی جو اصل فریڈم کہ اعظم اسباب شرح الصدر، کہ سب سے بہترین جو اسباب ہے نا، سب سے اعلیٰ کون سا ہے کہ انسان کا دل کھل جائے، انسان کا دل فری ہو جائے اور انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سلیوری سے نجات دیتے ہیں. اینڈ ہی سیز وائس ورسا ایز ویل کہ سب سے بدترین جو چیز ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان کا ضیق الصدر، یعنی انسان کا دل ٹائٹ ہو جائے اور وہ غلام بن جائے خواہشات کا اور لوگوں کی آنکھوں کا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی سیز کہ اوپننگ آف چیسٹ اوپنز ڈورز آف گریٹنس. انسان کوئی بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل آزاد ہو، اس کا دل کھلا ہوا ہو. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ پتلا سا دبلا پتلا سا ہے، ابھی بھی بالغ ہوا ہے، بٹ اس کا دل آزاد ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے فجر پہ جانا اور نمازیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا. بٹ ایک شخص جو کہ ابھی 25-30 سال کا اور اپنی جوانی کی پیک پہ ہے اور وہ 6 پیکس بھی ہیں اور اس کو بیوٹیفل 6 فٹ 2 انچ قد ہے اس کا اور 6 پیکس اور ہر چیز اس کے پاس ہے، بٹ اس کے لیے نماز پہ جانا مشکل ہے. کیا یہ فزیکل سیلف کی بات ہو رہی ہے یا انر سیلف کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آزاد ہونا زیادہ ضروری ہے فزیکل فریڈم سے. You will not achieve it until Allah gives it to you. It's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. جو دل کی
ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا رب ہمارے دل کو کھول دے؟ Have you begged it from Allah subhanahu wa ta'ala? Have you made dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ہمارے دل کو کھول دے، آزاد کر دے؟ کیونکہ یاد رکھیں جو دل ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. جو دل ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے وہ پھیر دے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کتنی دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو آزاد کر دے اور فریڈم بخش دے. کیونکہ جو شخص غلام ہوتا ہے نا، اس کو کہیں سے بھی آواز آتی ہے اس کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے. ڈسٹریکشنز، وہ اپنے کچھ مہینے وہاں گزار دیتا ہے، اپنے دن وہاں گزار دیتا ہے، اور ہی از آل بی ڈسٹریکٹیڈ. جہاں جس طرف کی آواز ہے یا جو فون کھولا اپنے کام کے لیے ڈسٹریکٹ ہو گیا، کہیں نہ کہیں چلا گیا. ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ از لائف. کیوں؟ کیونکہ دل تنگ ہے. اور سبحان اللہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال کی بات، اور یہ جو بات ہے نا کاش ہم یہ بات سمجھ لیں. اور وہ کہتے ہیں with profound words, he says حال العبد فی القبر کا حال القلب فی الصدر. انسان کا جو قبر میں حال ہوگا ویسا ہی ہوگا جو اس کا دل کا حال ہے اس کے سینے میں. نعیما و عذابا سجنا و انطلاقا. یا وہ بلیسنگز میں ہوگا یا وہ عذاب میں ہوگا، یا وہ پریزن میں ہوگا یا وہ فری ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفْ حَالَكَ فِي الْقَبْرِ فَانظُرْ إِلَى حَالِ قَلْبِكَ فِي صَدْرِكَ. اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا حال قبر میں کیا ہوگا تو دیکھ تیرا حال تیرے سینے میں جو دل ہے وہ کیسا ہے، تیرے دل کا حال کیسا تیرے سینے میں. اگر تو تیرا دل آزاد ہے گناہوں کی خواہش سے اور گناہوں کی لذت سے اور پورن ایڈکشن سے اور اسکرین ایڈکشن سے اور زنا کی محبت سے آزاد ہے اور نشے کی محبت سے اور پیسے کی محبت سے آزاد ہے، تو جان لے تیرا جسم بھی قبر میں آزاد ہوگا اور فری ہوگا. بٹ اگر تیرا دل غلام ہے اور تیرا دل ٹائٹ ہوتا ہے اور تیرا دل میں نیکی کا دل نہیں چاہتا، نیکی کی ہمت نہیں ہے تیرے دل میں، تو پھر جان لے تیرا جسم بھی قبر میں بہت ٹائٹ ہوگا. اللہ اکبر واللہ المستعان. اور اللہ سے دعا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیونکہ یاد رکھیں آخرت میں بھی فری وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے. یا نفس ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح، جو اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوگا وہ آخرت میں مطمئن نہیں ہوگا. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا کی جنت ہے، جو شخص اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت جنت میں داخل کبھی نہیں ہو پائے گا. وہ اللہ کی عبادت کی جنت ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو سم اسٹوریز آف سم پیپل ہو آر فری، تاکہ آپ کوئی جو تھیوریٹیکل بات ہے نا یہ پریکٹیکلٹی میں سمجھ آ سکے کہ واٹ اٹ ایگزیکٹلی مینس ٹو بی فری. قادسیہ کی جنگ ہے پرشین امپائر کے ساتھ. پرشین امپائر کا جو ایمپرر ہے اس کا نام رستم ہے، اور مسلمان پرشین امپائر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. رستم نے کہا کہ یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ جن کو ہم مال سے نواز دیا کرتے تھے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے. ان کی ایسی جرت، بلاؤ ان کے ایمبیسیڈر کو. کون ہے ان کا ڈیلیگیشن؟ بلاؤ ان کو، میں ان سے بات کرتا ہوں. تو ربیع بن عامر تشریف لے کے آئے، اور ان کا سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان جو کہ فری ہوتا ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہمارا تو بالکل اپوزٹ حساب کتاب ہے، ہم آپس میں شدید ہیں اور کفار کے ساتھ نرم ہیں. تو وہ اپنے میول پہ آتے ہیں اور رستم میں گارڈز کہتے ہیں اتر جائیں، یہ بادشاہ کی رسپیکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے میول پہ آ رہے ہیں. تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ یو ہیو کالڈ اس ٹو ٹاک ٹو یو گائز، وی ہیونٹ کالڈ یو. میں تو اسی طرح آؤں گا. تو رستم نے کہا اوکے ان کو آنے دیں اس طرح سے. اور رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو احساس کمتری میں ڈالنے کے لیے پرشین کارپیٹس بچھائی ہوئی تھیں اور اپنے گارڈز کو کھڑا کیا ہوا تھا اور شان و شوکت سے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور سونے اور چاندی کے زیورات اس نے پہنے ہوئے تھے. تو ربیع بن عامر اپنے میول پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس کارپیٹس کو جو رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے بچھائی ہوئی تھی ان کو اسٹیب کرتے ہوئے آئے اور اس کو چیرتے ہوئے آئے اور ان کے پاس آئے. تو رستم نے پوچھا، ڈیٹیل ہے اس واقعے کی، میں آپ پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں.
کہ تم کون لوگ ہو؟ نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جئناک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم آئے ہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے۔ And Rustum was surprised at this message. کہ جب انسان کسی ایک فری انسان کو دیکھتا ہے نا، وہ حیران ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ سو فری، ناٹ بینگ امپریسڈ، ناٹ ٹرائنگ ٹو امپریس می، اور ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے اپنی دعوت دی اور حق بتا کے بدتمیزی نہیں کی، رسپیکٹفلی تمیز کے ساتھ اپنے اسلام کا جو ٹرو میسج ہے وہ پیش کر کے چلے گئے کہ ہم لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور یہی واللہ لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں۔ اسٹاپ لیونگ بائی پیپلز ایکسپیکٹیشنز، اپنے رب کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق زندگی گزاریں، تب آزادی ملے گی۔ عمرو بن العاص، ان کے بیٹے نے، کچھ روایت میں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے، ان کے بیٹے نے کوپٹک کے ساتھ ریس لگائی۔ ایجپشن مائنورٹی ہے کرسچنز کی، تو ان کے بیٹے کے ساتھ ریس لگائی اور یہ جیت گئے۔ جب جیت گئے تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس لڑکے کو مارا وپ کے ساتھ۔ وہ روتے روتے اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور باپ نے بیگ پیک کیا، عمر بن خطاب کے پاس مدینہ آ گیا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے بیکاز وہ ریس جیت گیا تھا اس سے۔ عمر بن خطاب became furious and angry and wrote a letter to عمر، کہا کہ عمر میرے پاس آؤ، اور ایک گھوڑ سوار کو دوڑایا کہ بلا کے عمر کو میرے پاس۔ اور عمر بن العاص بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے بیگ پیک کیا، عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور سامنے جرگہ قائم کیا۔ اور جج کون ہے؟ عمر الفاروق بین الحق والباطل، فرق حق اور باطل کے بیچ میں وہ شخص ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تمہارے بیٹے پہ ایلیگیشن لگی ہے وہ سچ ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل سچ ہے۔ اس کوپٹک کڈ کو وپ دی اور کہا مارو اس کو، اور اس بچے نے سبحان اللہ معاف نہیں کیا، بلکہ ہی کیشڈ دا چیک، اور وہ مارا اس کو۔ اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے یا ولد، اے بیٹے، اگر تو عمرو بن العاص کو بھی مارتا نا میں تجھے نہ روکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ نے اپنے باپ کی گورنری کے اوپر تجھے مارا تھا، اپنے باپ کی بیکنگ کے اوپر کہ اس کے پاس عہدہ ہے تجھے مارا تھا۔ تو اگر تو عمرو بن العاص کو بھی، صحابی رسول کو بھی مارتا تو میں تجھے نہ روکتا۔ اور پھر عمر سے کہا ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری، تم کیسے ایک شخص کو غلام بنا سکتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اسے آزاد چنا تھا۔ اور عمر بن خطاب کی یہی سیم اسٹیٹمنٹ UN چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے، Since when have you started taking people as slaves when their mothers born them free؟ اللہ اکبر، حر آزاد لوگ۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں اور اسماء بنت ابی بکر کے، دونوں ہسبینڈ وائف تھے، ان کے بیٹے ہیں، اور اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ، امیجن یہ رزلٹ کیسا ہوگا۔ تو عمر بن خطاب کا ایک عجیب روب تھا، وہ جہاں بھی جاتے، ایون اسلام سے پہلے ایک عجیب روب تھا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ اسلام کو عزت دے۔ تو امیجن اسلام میں آنے کے بعد کیسا روب ہوگا، اور خلیفہ بننے کے بعد کیسا روب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو when he used to enter people used to feel fearful کہ عمر آ گئے ہیں۔ تو بچے کھیل رہے تھے، عمر بن خطاب گلی میں انٹر ہوئے، بچے بھاگ گئے، عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے۔ تو عمر became surprised and astonished کہ عبداللہ سب بھاگے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو he said کہ امیر المومنین، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ میں بھاگوں آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ the path is wide enough، مجھے آپ کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، you see a free person، کہ ایک انسان آزاد کیسا ہوتا ہے، fearless، no guilt، کہ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور میں گلٹی نہیں ہوں تو why should I run، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بہت سارے۔ لاسٹ ایک اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ہی واز اے جج، ان کا نام ہے ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ۔
ان کی ایک ایمپرر سے ڈیبیٹ ہوئی اور وہ ایمپرر کی شان کے لائق تھا کہ لوگ آتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے تھے. تو وہ جو ایمپرر تھا وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو گیا کہ مسلمان ہیں اور یہ میرے سامنے جھکے گا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صرف کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اس کو میں کیسے جھکاؤں اپنے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ جو دروازہ نا اس کو چھوٹا کر کے کم، یعنی چھوٹا کر دو کہ جب وہ انٹر ہوئے میرے سامنے تو وہ جھک کے انٹر ہوں، آٹومیٹکلی میری بھی عزت رہ جائے گی اور وہ بھی جھک جائے گا میرے سامنے. تو ابوبکر باقلانی جب داخل دیکھنے ہی واز اباؤٹ ٹو انٹر تو دیکھا کہ وہ دروازہ چھوٹا کیا انہوں نے. سو ہی انڈرسٹوڈ دا پلان. انہوں نے کیا کیا، وہ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ 180 ڈگریز بیک سائڈ سے انٹر ہوئے، کھڑے ہوئے اور انہیں پھر ایمپرر کی طرف فیس کیا. اینڈ دس ایمپرر واز سرپرائزڈ کہ اتنی سیلف اسٹیم کہ کسی انسان کے سامنے نہ جھکے انسان. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لوگوں کے سامنے جھکنا، لوگوں کے پیر چھونا، یہ سب کانٹیننٹ ہندوانہ کلچر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. اپنے بڑوں کے پاؤں چھونا نہ، ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدتمیز روڈ ہو جائیں، ہم آگے جائیں، ان سے ملیں، ان کو حق کریں، ان کو پیار کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے گال چومیں، بٹ جھکنا صرف رب کے سامنے، جو پاؤں پہ ہاتھ لگانا ہے نا، یہ ان اسلامک کلچر ہے. سو دیر آر اے فیو سائنز of free people. Number one, they have this courage to say no. They are not stubborn or disrespectful or rude. No. They can say no to things. ان کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہے. وہ they don't feel shy to say no. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کب نہ کرنی ہے اور کس چیز پہ ہاں کرنی ہے، بیکاز ان کی کچھ ویلیوز ہیں. وہ پبلک پریشر میں آ کے ڈانس نہیں کر لیتے، وہ پیئر پریشر میں آ کے ویڈ یا آئس یا LSD نہیں کر لیتے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے شادی پہ ڈانس فلور یا ڈسکو لائٹس نہیں لگوا لیتے، وہ حرام نہیں کماتے اپنی بیوی اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میرا رب کا تعلق ہے، میں نے اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا. تو اللہ سے ہونے کا یقین اور سب سے نہ ہونے کا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور کوالٹی ان میں یہ ہے کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ دے نیور کمپرومائز آن دیئر سورس آف انکم، آن دیئر پیور سورس آف انکم، رائٹ، کہ وہ حلال ہی کماتے ہیں اور زیادہ مال کے پیچھے حرام میں نہیں جاتے، چاہے جتنی مرضی بڑی اور اچھی آفر کیوں نہ آ رہی ہو. کیونکہ یاد رکھیں رزق صرف مال یا اولاد یا صحت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا رزق ہے. کوئی مصیبت انسان پہ آئے اس پہ انسان صبر کرے، یہ بھی رزق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی رزق ہے. تو اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عبادت کرنا، اور ہمارے تو اکثر نوٹس بھی لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، اور حلال کمانا یہ بھی رزق ہے. اور if you want to see free people in 21st century، اور جس بھی سال آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکچر کو، یو سی دا پیپل آف غزہ. شان کنگ جو امریکن جرنلسٹ ہے، اور جیسا کہ بہت سارے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اینڈ جرنلسٹ، جیسے کہ یار یہ کیا، کون سا دین فالو کرتے ہیں لوگ، کیا کون سا مذہب ہے، ان کے اندر کیا مینٹیلٹی ہے کہ ان کے بچے کی لاش ان کے ہاتھوں میں ہے اور ماں اللہ کی تعریف کر رہی ہے، الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں یا رب تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہے. سجدے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہادت کی موت ملی ہے. ایک خاتون یا ایک بچی جو کہ بالغ اور ٹین ایجر ہے، اس کی ساری فیملی تباہ کر دی گئی ہے بوم بلاسٹ میں، بٹ شی اسمائلنگ کہ یہ مجھ پہ سبقت لے گئے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ اے مینٹل بریک ڈاؤن. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی ہماری ٹانگ فریکچر ہو جائے، وی آر ٹرائنگ ٹو پل دا پلگ آن ourselves، یعنی ہم سوسائڈ کمٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے ایک انگلی کے فریکچر ہونے سے یا ٹانگ کے فریکچر ہونے سے. اینڈ دے ہیو لاسٹ آل دیئر فیملیز اینڈ آل دیئر ہاؤسز، اور ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ایک آکوپیشن نے اٹیک کیا ہوا ہے، ان کے اوپر سال سے اوپر گزر گیا ہے، بٹ دے آر فری پیپل. یہ ریزیلینس کیسے آتی ہے انسان میں؟ So if you want to see freedom and free people آج کے دور میں، see the people of غزہ. واللہ
ہم نے سنا تھا نا بچپن میں کہ یہودی پیلسٹائن کے اوپر قابض ہیں، حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے، یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں، ایک پیلسٹائن ہے جو فری ہے، ایک غزہ کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. They never compromise on their freedom. They say no کہ نہیں آپ ہمارے اوپر آ کے راج نہیں کر سکتے، آپ ہمیں پیسے دے کے you know what billions of dollars have been offered to them کہ آپ ہم سے پیسے لو اور ہمیں زمین بیچ دو اور چلے جاؤ اس ملک سے چھوڑ کے، اس ارض مقدس کو چھوڑ کے، اس بیت القدس کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے اور لیو یور لائف این امیزنگ لائف. آپ کینیڈا چلے جاؤ، یو کے میں، یو ایس ہم کو نیشنلٹی دیں گے، گرین کارڈز دیں گے، فری میڈیکل، فری ایجوکیشن، ہر چیز آپ کو دیں گے، ہمیں لینڈ دے دو. بٹ دس نو، وی کی ناٹ کمپرومائز آن آور فریڈم فار منی. کاش ہم مسلمان ان سے یہ لیسن سیکھ لیں، یہ ریزیلینس سیکھ لیں اور یہ حریت ان سے سیکھ لیں کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے فری پرسن، ناٹ کمپرومائزنگ آن یور ویلیوز، saying no to people, being nice and gentle and respectful and kind اور humble. من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرے گا اللہ اس کو بلندیاں دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم being unapologetic Muslim، کہ میں اسلام کی ویلیو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے جتنی مرضی خوبصورت لڑکی مجھے کوئی آفر کرے، جتنا مرضی مال مجھے کوئی آفر کرے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.